میں نے کیا سوچا تھا اور کیا ہو چکا تھا؟ کچھ دیر پہلے جو کچھ میں کر کے آیا تھا، یقیناً اس سے میرے والدین کی بہت بے عزتی ہوئی ہوگی، مگر میں بھی کیا کرتا؟ میرا دل کسی طور بھی اس رشتے کو ماننے کو تیار نہیں تھا۔ میں کیسے مان لیتا کہ میری شادی ایسی لڑکی سے بھی ہو سکتی ہے؟ حیرانگی تو مجھے میرے والدین پر تھی۔ کیا سوچ کر انہوں نے اپنے اتنے حسین بیٹے کے لیے یہ لڑکی پسند کی تھی؟ میں اپنے بالوں کو مٹھی میں جکڑے ہوئے اپنے کمرے میں کھڑا تھا۔ چاروں اطراف میں پھولوں کی خوشبو تھی۔ پورے کمرے کو میری سہاگ رات کے لیے دلہن کی طرح سجایا گیا تھا، مگر دلہن ایسی تھی ایک نظر بھی ڈالنے کو دل نہ چاہے۔ میرا دل تو ٹوٹ کر رہ گیا تھا، ایک پل میں سب ختم ہو چکا تھا۔ میں اپنی دلہن کو وہیں چھوڑ کر واپس کمرے میں آ گیا تھا، تبھی میرے کمرے کا دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور میرے کانوں سے مانو دھواں نکلا تھا۔ میرے اندر تو گویا کسی نے آگ سی بھر دی تھی۔ میری ماں ہونہار نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی اور مجھے ان کے غصے کی ذرا بھی پرواہ نہ تھی، اور ان کے ساتھ گھونگھٹ اوڑھے میری بیوی بھی کھڑی تھی، جسے دیکھ کر میری رگیں پھر سے تن سی گئی تھیں۔ میں غصے سے آگے بڑھا اور امی کو بولا، لے جائیں اسے یہاں سے، میں اسے اپنے کمرے میں بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ کیا سوچ کر آپ نے میری اس سے شادی کی ہے؟ مجھے تو شروع سے کالے رنگ سے نفرت تھی۔ میں نے آج تک یہ رنگ نہیں پہنا، کبھی کالی چیز کو چھوا تک نہیں، اور آپ نے اس سیاہ فام سے میری شادی کروا دی۔ گن آتی ہے مجھے اس کے وجود سے۔ میں بے چینی سے بولا، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ گھونگھٹ میں کھڑی اس لڑکی کے دل پر نہ جانے کیا بیتی ہوگی۔ میں نے اپنی کڑواہٹ نکالنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ امی نے اس لڑکی کو میرے کمرے میں بٹھایا اور مجھے لے کر کمرے سے باہر نکل آئیں۔ باہر لاؤنج میں بابا بھی غصے سے بیٹھے تھے۔ ابھی کچھ دیر پہلے سب مہمان یہاں موجود تھے۔ میں ایک ہفتہ پہلے ہی انگلینڈ سے واپس آیا تھا۔ میری والدہ نے میرا رشتہ خالہ کی بیٹی سے طے کر دیا تھا۔ میری خالہ گاؤں میں رہتی تھیں، اس لیے میں نے کبھی اپنی خالہ زاد کو دیکھا نہیں تھا، لیکن میری ماں اس کی جتنی تعریفیں کرتی تھی، مجھے لگا نہ جانے کتنی خوبصورت ہوگی، اس لیے بنا اختلاف کے گاؤں اس جاہل گوار کو بیاہنے چلا گیا۔ نکاح کے بعد رخصتی بھی گھونگھٹ میں ہی ہوئی تھی۔ واپس گھر پہنچ کر جب شیشہ دکھائی کی رسم ہوئی تو اسے شیشے میں دیکھ کر میرے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ ایک سانولی سلونی سی لڑکی شرماتی ہوئی مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے تو وہ شیشہ اٹھایا اور بنا مہمانوں کا لحاظ کیے زور سے زمین پر پٹک دیا اور کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا، مجھے یہ لڑکی کسی طور پر بھی بیوی کی حیثیت سے منظور نہیں۔ یہ کہہ کر کمرے میں چلا گیا تھا۔ میرے دماغ کی رگیں غصے سے تن گئی۔ کیا سمجھ کر انہوں نے میرا رشتہ اس لڑکی سے کیا تھا؟ میں انگلینڈ سے پڑھ کر آیا تھا، ایک ایسی جگہ جہاں حسن ہی حسن چاروں طرف نظر آتا ہے، اور میں حسن کا دل دادا تھا، حسن پرست تھا، حسین چیزوں اور انسانوں پر مرتا تھا۔ مجھے کالے رنگ سے بھی نفرت تھی، اور میری ماں نے ویسی ہی لڑکی میرے لیے پسند کر لی۔ میں تو کسی طور بھی اس لڑکی سے نباہ نہ کرتا۔ اب میں بابا کے سامنے کھڑا تھا، لیکن اپنے موقف پر قائم تھا۔ امی اور بابا مجھے ڈانٹ کر تو کبھی پیار سے سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ امی اپنی بہن سے کیا وعدہ نہیں توڑ سکتی تھیں، اور ان وعدوں کے چکروں میں زندگی میری برباد ہو گئی تھی۔ میں نے بغیر لحاظ کیے امی بابا کے منہ پر کہہ دیا کہ میں اس لڑکی کو ابھی اور اسی وقت طلاق دوں گا۔ میرے الفاظ سن کر میرے ماں باپ تو سکتے میں چلے گئے تھے۔ اگلے ہی پل بابا نے مجھے تھپڑ مارتے ہوئے کہا، اگر تم نے ایسا سوچا بھی تو تمہیں جائیداد سے آگ کر دوں گا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے کڑوا گھونٹ بھرنا پڑ رہا تھا۔ آج صبح کی خوشی اور اب کے حالات میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ میں بوجھل قدموں سے سینے پر پتھر رکھ کر کمرے کی جانب بڑھنے لگا۔ میں نے اپنی ہونے والی بیوی کو لے کر بہت سے سہانے خواب سجا رکھے تھے۔ میں خود بھی کوئی کم حسین نہ تھا۔ انگلینڈ کی یونیورسٹی میں کئی لڑکیاں مجھ پر فدا تھیں، مگر میں نے خود کو ہمیشہ اپنے محرم کے لیے سنبھال کر رکھا۔ میں جانتا تھا کہ میری اس نیکی کا بدلہ بہت حسین ملے گا۔ جیسے ہی میری پڑھائی مکمل ہوئی، میں پاکستان واپس لوٹ آیا، جہاں میرے والدین اور خاندان والوں نے پرتپاک انداز میں میرا استقبال کیا تھا۔ کئی سالوں بعد اپنے شہر میں واپس آ کر میں بہت خوش تھا۔ جلد ہی اسی شہر میں میری اچھی نوکری بھی لگ گئی۔ اب امی میری شادی کے خواب سجانے لگی تھیں۔ انہوں نے مجھے بتا رکھا تھا کہ بچپن میں ہی انہوں نے خالہ کی بیٹی کو میرے لیے مانگ لیا تھا۔ مجھے بھی کوئی خاص اعتراض نہیں تھا، مگر ہاں، ایک تجسس ضرور دل میں ابھرا تھا کہ نہ جانے وہ کیسی ہوگی۔ چونکہ وہ گاؤں میں رہتے تھے اور ہم شہر میں،
اس لیے خالہ اور خالو سے تو انگلینڈ جانے سے پہلے ملاقات ہوئی تھی، مگر میں ان کی بیٹی سے ایک بار بھی نہیں ملا تھا۔ چند روز بعد امی میری بات پکی کرنے کے لیے گاؤں چلی گئیں۔ جب واپس لوٹیں تو بہت خوش تھیں۔ خالہ نے رشتے کے لیے ہاں کر دی تھی۔ اگلے 2 ہفتوں کے اندر اندر شادی کے تمام تر انتظامات مکمل کیے گئے۔ میں ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، اس لیے انہوں نے شادی کو لے کر اپنے سارے ارمان پورے کیے اور پھر دھوم دھام سے میری شادی کا فنکشن شروع ہو گیا۔ میں بے حد خوش تھا۔ خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میری یہ خوشیاں صرف تب تک ہیں جب تک میں خالہ کے گھر نہیں پہنچ جاتا۔ ہم بارات لے کر خالہ کے گھر پہنچے۔ جب نکاح کا وقت ہوا تو عروسی جوڑے میں ملبوس میری دلہن کو لا کر میرے مقابل بٹھا دیا گیا۔ ہم دونوں کے بیچ سرخ رنگ کے دوپٹے کو حائل کیا گیا تھا۔ نہ جانے وہ پری پیکر کتنی وجیح ہوگی، میں سوچ کر ہی مسکرا گیا۔ مولوی صاحب ایجاب و قبول کروا رہے تھے، میں نے نہ جانے کیوں اسے اپنے لیے قبول کر لیا۔ گھونگھٹ میں چھپا چہرہ حسین دوشیزہ کا نہیں، بلکہ میں نے آنکھیں میچ کر کھولیں اور کمرے میں داخل ہوا۔ وہ لڑکی ابھی بھی گھونگھٹ ڈالے بیٹھی تھی۔ مجھے آج تک کسی سے اتنی نفرت نہیں ہوئی تھی جتنی اپنی بیوی کے لیے محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی خاطر میرے ماں باپ نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا اور جائیداد سے آگ تک کرنے کی دھمکی دی تھی۔ میں اس کے قریب گیا اور ایک جھٹکے سے اس کا گھونگھٹ اٹھایا۔ وہ سہم کر پیچھے ہٹی۔ کالا رنگ، بدصورت چہرہ اور بے ڈنگے نقوش دیکھ کر میرا دل چاہا اپنا سر دیوار میں مار لوں۔ میں حقارت سے سخت لہجے میں بولا، اس بدصورت چہرے کو تم گھونگھٹ میں چھپا کر بیٹھی ہو؟ بند کرو یہ فالتو کے ڈرامے اور اٹھو میرے بستر سے۔ تم جیسی ان پڑھ، جاہل اور بد شکل لڑکی کو میں کبھی بھی اپنی بیوی تسلیم نہیں کر سکتا۔ تم صرف میرے ماں باپ کی بہو ہو، مجھ سے کسی طرح کی کوئی امید مت رکھنا، سمجھی؟ میری بات سن کر وہ فوراً بستر سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھیں کچھ دیر پہلے آنسو تھے، مگر اب وہ بالکل سنجیدہ ہو چکی تھی۔ اس کے دل پر کیا گزر رہی تھی مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ میں نے غصے سے بڑبڑاتے ہوئے کمرے میں گئی ساری سجاوٹ کو اتار کر پھینک دیا اور اپنے بیڈ پر لیٹ کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ میں نے تو اپنی بیوی کا نام جاننے کی بھی کوشش نہیں کی تھی، جو اب دلہن کے لباس میں کمرے کے ایک کونے میں گھٹنوں پر سر رکھے بیٹھی رو رہی تھی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو کمرہ بالکل صاف تھا۔ میری بدصورت بیوی کہیں بھی موجود نہ تھی۔ میں نے شکر ادا کیا کہ صبح صبح وہ منحوس شکل مجھے دیکھنے کو نہیں ملی۔ میں فریش ہو کر ناشتہ کرنے کے لیے نیچے گیا تو کچن میں میری بیوی ناشتہ بنا رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر امی مسکرا کر بولی، دیکھو یاسر، ماہی نے پہلے دن سے ہی پورا گھر سنبھال لیا ہے۔ میں نے لاکھ منع کیا، مگر کہتی ہے میں خود ناشتہ بناؤں گی تو اس میں آپ کا ہی فائدہ ہوا امی، مجھے کیا ملا؟ میں دل ہی دل میں بڑبڑا کر رہ گیا۔ البتہ میری بھوک بالکل ختم ہو چکی تھی۔ کم از کم میں ماہی کے ہاتھ کا بنا ناشتہ نہیں کھا سکتا تھا۔ میں بغیر ناشتہ کیے ہی گھر سے چلا گیا۔ شادی کے اگلے دن سے ہی مجھے آفس میں دیکھ کر میرے کولیگز اور دوستوں نے چے مگوئیاں شروع کر دیں۔ کچھ نے تو بھابھی سے ملنے کی فرمائش بھی ظاہر کی، مگر میں بات ٹال مٹول کر گیا۔ کم از کم ایسی بدصورت بھابھی سے ملوا کر میں اپنی بے عزتی نہیں کروانا چاہتا تھا۔ میں نے تو کبھی کم تر چیز پر کمپرومائز نہیں کیا تھا۔ اس شام جب میں گھر واپس لوٹا تو یوں ہی اپنے دھیان میں چلتا ہوا بغیر قدموں کی چاپ پیدا کیے کمرے کا دروازہ کھولا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر میرے قدم وہیں رک گئے۔ میری بیوی میری شرٹ کو سینے سے لگا کر کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر گالوں پر بکھر رہے تھے۔ سامنے دیوار پر میری تصویر لگی تھی۔ وہ میری تصویر کو اپنے ہاتھوں سے چھو کر پھیکی سی مسکرا دی۔ نہ جانے کتنا کرب تھا اس ایک مسکراہٹ میں، مگر مجھ پر تو نفرت اور گھن اس قدر حاوی تھی کہ مجھے اس کی جذبات کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں غصے سے آگ بگولا ہو کر آگے بڑھا اور اس کو بازو سے پکڑ کر دبوچ دیا۔ اس کے ہاتھوں میں موجود اپنی شرٹ چھینی اور زمین پر پھینک کر اسے اپنے پیروں کے نیچے مسلنے لگا۔ میرا یہ عمل دیکھ کر اس کی آنکھوں میں خوف اترا تھا۔ میں اسے جھٹک کر بولا کہ آئندہ میری چیزوں کے پاس بھی مت بھٹکنا۔ تمہیں اس کمرے میں رات کے لیے برداشت کر لیتا ہوں، یہی بہت ہے۔ میری بات سن کر وہ کچھ نہ بولی، بس پھیکا سا مسکرا کر اپنی آنکھوں میں آنے والے آنسو صاف کر گئی۔ مجھے حیرت سی ہوئی تھی، وہ میری اتنی باتیں سننے کے باوجود پلٹ کر ایک بار بھی مجھے جواب نہیں دے رہی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ وہ مجھ سے لڑے جھگڑے تاکہ میری اس سے جان چھٹ جائے، میرے پاس اسے طلاق دینے کا بہانہ ہو، مگر وہ خاموشی سے کمرے سے باہر چلی گئی اور میں اپنی پسندیدہ شرٹ کو دیکھ کر ایک سرد سانس حاج کر کے رہ گیا۔ مجھے اسے دیکھ کر صرف ایک ہی جذبہ ابھرتا تھا اور وہ تھا نفرت کا۔
میں اس سے شدت سے نفرت کرتا تھا۔ اس کی شکل دیکھتے ہی میری رگوں میں خون ابلنے لگتا تھا۔ یوں ہی وقت گزرنے لگا۔ میں جب بھی گھر جاتا تو ماہی کبھی امی کی خدمت کر رہی ہوتی یا بابا سے پرانے قصوں پر تبصرے کر رہی ہوتی۔ میں نے اسے اپنی کسی بھی چیز کو ہاتھ لگانے سے منع کر رکھا تھا، مگر اس کے باوجود امی بابا کے سامنے مجھے اس سے نارمل لہجے میں بات کرنا پڑتی تھی۔ اس منحوس کی وجہ سے میرے ماں باپ نے مجھے جائیداد سے آگ کرنے کی دھمکی دی تھی۔ پچھلے 2 ماہ سے ہمارے بیچ کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ وہ صرف رات کو ہی کمرے میں آتی اور فرش پر بستر بچھا کر سو جایا کرتی۔ بستر کے نام پر صرف ایک چادر ہی تھی جسے وہ بچھایا کرتی۔ میرا دل باغی ہو چکا تھا۔ اپنے ماں باپ کے فیصلے نے مجھے باغی کر دیا تھا۔ میں اس لڑکی کو ہر طرح سے زچ کرنا چاہتا تھا تاکہ وہ ایک روز خود ہی تنگ آ کر مجھے چھوڑنے کا فیصلہ کر لے۔ میری ایک کولیگ تھی جو مجھ میں شادی سے پہلے کی دلچسپی رکھتی تھی۔ وہ ہر لحاظ سے بہترین تھی۔ میں نے اس سے بے تکلفی بڑھانا شروع کر دی۔ آدھی رات تک میں اس سے فون پر ہنس ہنس کر باتیں کیا کرتا تھا۔ اس کے حسن کی تعریف میں جان بوجھ کر کیا کرتا تاکہ ماہی کو نیچا دکھا سکوں۔ مجھے اسے اذیت دینے میں مزہ آتا تھا کیونکہ وہ میرے لیے ایک مسلسل اذیت کا سامان تھی، مگر وہ اس قدر ڈھیٹ تھی کہ خاموشی سے کمرے کے اس کونے میں گھٹنوں پر ہاتھ رکھے بیٹھی رہتی۔ میں جتنی دیر جاگا رہتا وہ بھی جاگ کر بیٹھی رہتی۔ جب میں فون بند کر کے سونے کے لیے لیٹتا تو وہ بھی لیٹ جایا کرتی۔ اس کا یہ چکر میری سمجھ سے باہر تھا۔ وہ اپنے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں بولتی تھی۔ میں نے نوٹ کیا کہ ماہی میرے کھانے کے بعد کھانا کھاتی ہے۔ ایک روز جب کافی بنانے کچن میں گیا تو دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ وہ میرا چھوڑے ہوئے جھوٹے کھانے کی پلیٹ میں بچا کھانا کھا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر عجیب سا اطمینان تھا۔ میں کچھ پل کے لیے گنگ سا رہ گیا۔ اس قسم کی باتیں اچھی حرکتیں کر کے کیا ثابت کرنا چاہتی تھی؟ وہ بہت صابر ہے، شوہر سے محبت اور وفا جتا کر میری دلچسپی حاصل کر لے گی۔ یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ میرے دل میں گھر کر جاتی۔ میں روز اس کولیگ سے باتیں کرتا، کئی بار اس کے ساتھ ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے بھی جانے لگا۔ آہستہ آہستہ مجھے اس لڑکی سے محبت ہو گئی۔ میں اسے یہ بات بھی بتا چکا تھا کہ میری بیوی بہت بدصورت ہے۔ میں نے اسے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ میں روز اس سے اپنی بیوی کی برائیاں ہی کرتا تھا۔ جب مجھے لگا کہ میں نائلہ کے بغیر اب نہیں رہ سکتا تو میں نے اس سے محبت کا اظہار بھی کر دیا۔ اس دن وہ بہت خوش تھی۔ فوراً سے وہ مان گئی، کہنے لگی کہ وہ مجھ سے دوسری شادی پر بھی راضی ہے، لیکن مجھے الگ فلیٹ میں رکھو۔ میرے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہ تھی، اس لیے میں نے نائلہ سے خفیہ نکاح کر لیا۔ وہ میرے فلیٹ میں رہتی تھی۔ اب تو نائلہ ہی میرے ہاتھوں میں سوار رہنے لگی۔ میری بدصورت بیوی میرے لاکھ انکار پر بھی میرے سارے کام کر دیتی تھی۔ پہلے پہل تو اس سے اس بات پر لڑتا تھا، لیکن میں نے اسے کچھ بھی کہنا چھوڑ دیا تھا۔ اب میں یہ کرتا تھا، اپنے والدین کے سونے کے بعد گھر سے باہر نکل جاتا اور نائلہ کے پاس پہنچ جاتا۔ صبح ہی میں اپنے والدین سے اٹھنے سے پہلے گھر لوٹ آتا۔ ایک بار مجھے بہت تیز بخار ہو گیا، اس لیے میں نائلہ کے پاس نہیں جا پایا۔ پھر وہ بھی مجھ سے کہہ چکی تھی کہ وہ مجھے بیماری کی حالت میں نہیں سنبھال سکتی۔ وہ مجھ سے نہریں اٹھواتی تھی۔ اس نے کبھی میرے کام نہیں کیے تھے، لیکن مجھے فرق اس لیے نہیں پڑتا تھا کیونکہ میری یہ بیوی میرے کام کر دیتی تھی۔ جب مجھے بخار ہوا تو وہ پوری رات جاگتی رہی۔ کبھی میرے سر پر پانی کی پٹی کرنے لگتی، کبھی میرے پاؤں دبانے لگتی، میرے لیے سوپ بنا کر لے آتی۔ گو کہ میری خدمت میں وہ اپنا آپ بھول بیٹھی تھی، لیکن میرے پتھر دل پر ضرب کبھی نہیں لگی۔ میں اسے بس حقارت سے ہی دیکھتا تھا کہ یہ جاہل ان پڑھ بس نوکروں کی طرح خدمت ہی کر سکتی ہے، شوہر کے دل کو جیت نہیں سکتی۔ شوہر کا دل تو بس حسین بیوی ہی جیت سکتی ہے۔ جب میں ٹھیک ہو گیا تو میں نائلہ کے پاس چلا گیا۔ وہ مجھ سے لڑنے لگی، کہنے لگی وہ میرے بغیر بہت اداس تھی۔ میں آتے ہی وہ مجھے اپنے ساتھ شاپنگ پر لے گئی۔ ڈھیر ساری شاپنگ کے بعد ہی اس کی ناراضگی دور ہوئی تھی۔ گھر پہنچ کر اس نے چائے بھی مجھ سے بنوا کر پی تھی۔ وہ ہر وقت میک اپ کیے خود کو سجائے سنوارے رکھتی تھی، کھانا بھی نہیں بناتی تھی، کہتی کچھ آرڈر کر کے منگوا لو۔ اکثر وہ فون پر نہ جانے کس سے باتیں کرتی رہتی۔ ایک بار میں گھر گیا تو میری پہلی بیوی گھر میں کہیں نظر نہیں آئی۔ جب میں کمرے میں گیا تو اس کی آوازیں واش روم سے آ رہی تھیں۔ جب میں واش روم میں گیا تو میری بیوی الٹیاں کر رہی تھی۔ میری والدہ بھی میرے کمرے میں آ گئیں، مجھ سے کہنے لگیں کہ ماہی کو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، صبح سے اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ مجبوراً مجھے لے جانا پڑا۔ ڈاکٹر نے میری بیوی کا چیک اپ کیا اور جو خبر مجھے سنائی میں چکرا کر رہ گیا تھا۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ میں نے صدف کو آج تک چھوا تک نہیں تھا، پھر وہ حاملہ کیسے ہو سکتی ہے؟
اسے بڑے غصے سے گھر لے کر آیا، اس کو بازو سے دبوچا اور اسے اپنی ماں کے پیروں کے پاس دھکا دے کر پھینکا۔ میں نے کہا، پوچھیں اپنی بانجی سے کہاں اس نے منہ کالا کیا ہے، جیسے یہ خود کالی ہے ویسے ہی اس کی کرتوتیں بھی کالی ہیں، نہ جانے کس کا باپ اپنے وجود میں پال رہی ہے۔ میری بات سن کر میری ماں مجھ پر ہی برسنے لگی، کہنے لگی، شرم نہیں آتی، اپنی نیک بیوی پر الزام لگا رہے ہو۔ میں طنزیہ ہنسا۔ میں نے کہا، میں نے آج تک اسے چھوا تک نہیں ہے، یہ ماں کیسے بن سکتی ہے؟ میری والدہ ہکا بکا مجھے دیکھنے لگیں۔ میں نے کہا کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے، لیکن صدف روتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ یہ بچہ میرا ہی ہے، لیکن میں اس بات پر قسم کھا چکا تھا۔ میری والدہ چپ سی ہو گئیں۔ میں نے کہا، اب میں اس عورت کو ایک پل بھی اپنے گھر پر نہیں رکھوں گا۔ وہ روتی رہی، میرے سامنے ہاتھ چھوڑتی رہی، کہتی رہی کہ وہ سچ کہہ رہی ہے، لیکن میں جانتا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ میں نے اسے دھکے مار کر گھر سے نکال دیا۔ اس بار میرے ماں باپ کو بھی میری بات پر یقین آ گیا۔ پھر معلوم ہوا کہ ماہی گاؤں میں پہنچ گئی ہے۔ میں دل ہی دل میں شکر ادا کر رہا تھا کہ اچھا ہوا جان چھٹی۔ پھر میں نے اپنی ماں کو اعتماد میں لے کر نائلہ کے بارے میں بتا دیا۔ میں نے کہا، میں نائلہ سے شادی کر چکا ہوں۔ میرے والدین پہلے تو مجھ پر غصہ ہوئے، لیکن پھر کہنے لگے کہ وہ نائلہ کو اپنانے کے لیے تیار ہیں۔ یہ خبر جب میں نے نائلہ کو خوش ہوتے ہوئے سنائی تو وہ پریشان ہو گئی، کہنے لگی، وہ میرے ماں باپ کے ساتھ ہرگز بھی نہیں رہے گی، اسے اکیلے رہنے کی عادت ہے۔ میں نے کہا، میرے ماں باپ تمہیں بہو مان چکے ہیں، تمہیں گھر بلا رہے ہیں، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا، کہنے لگی، وہ اکیلی ہی رہنا چاہتی ہے، وہ میرے بوڑھے ماں باپ کو کبھی نہیں سنبھال سکتی، وہ تو اپنے لیے کھانا نہیں بناتی کہ کہیں اس کا رنگ نہ خراب ہو جائے، ہمیشہ بازار سے ہی منگواتی ہے۔ میں نے بہرحال نائلہ کو بہت سمجھایا، لیکن وہ نہیں مانی۔ میں نے بجھے دل کے ساتھ اپنے والدین سے یہ کہہ دیا کہ نائلہ کو کام کی عادت نہیں ہے اور اکیلی ہی رہنا چاہتی ہے۔ میری بات سن کر میرے والدین چپ سے ہو گئے، لیکن مسئلہ اب یہ تھا کہ میری والدہ بیمار رہنے لگی تھیں، لیکن نائلہ انہیں سنبھالنے کو تیار نہ تھی۔ وہ میرا بھی کوئی کام نہیں کرتی تھی۔ مجھے بہت مشکل پیش آنے لگی تھی۔ میں خود اپنے کپڑے استری کرتا اور اپنے والدین کو بھی خود سنبھالنے لگا تھا۔ 2 گھروں کے چکر میں گن چکر سا بن گیا تھا۔ اب میں آفس میں بھی اپنے کام میں دلچسپی نہیں دے پا رہا تھا، کیونکہ میری والدہ کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تھی، والد بھی بیمار ہی رہتے تھے۔ میرے باس نے آفس میں میری عدم توجہ کے باعث میری تنخواہ بھی کم کر دی۔ نائلہ کی شہ خرچیوں کی عادت کی وجہ سے میرا بجٹ آؤٹ ہو چکا تھا۔ آئے دن اسے پارلر جانا ہوتا تھا، پھر شاپنگ الگ۔ ایک بار میں اپنے فلیٹ میں گیا تو جیسے ہی میں نے چابی سے دروازہ کھولا، مجھے کمرے سے ہنسنے اور باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ نائلہ کسی مرد کے ساتھ ہنس بول رہی تھی، کہہ رہی تھی، اچھا بیوقوف بنا کر رکھا ہے میں نے اپنے شوہر کو، میرے لیے وہ صرف ایک کمانے والی مشین ہے، ورنہ اس کے علاوہ اس میں خوبی ہی کیا ہے؟ مجھے وہ ایک آنکھ اچھا نہیں لگتا، نین نقش موٹے موٹے سے ہیں، قد کا بھی بس درمیانہ ہے، اور اب بڑی جسامت میں اور بھی بڈھا اور بے ڈھنگا لگنے لگا ہے۔ مجھے پتا ہے کہ میں کیسے اسے برداشت کرتی ہوں، مجھے گن آتی ہے اس کے وجود سے۔ پہلی بار مجھے یہ لگا کہ مجھے کسی نے آئینہ دکھایا ہے۔ سامنے لگے شیشے پر جب میں نے اپنے آپ کو دیکھا تو میں بھی کوئی بہت حسین تو نہ تھا، بس میرا رنگ ہی کچھ صاف تھا، جو اب مسلسل کام کاج اور 2 گھروں کے چکر سے خراب ہو چکا تھا۔ میرے دل پر یہ باتیں کسی تیر کی طرح سے لگی تھیں۔ میری وہ بیوی جو خوبصورت تو تھی، لیکن کردار کی کتنی بدصورت اور کالی تھی، اور وہ جسے میں نے حقارت سے جھوٹا الزام دے کر دھکے مار کر نکالا تھا، وہ تو بالکل کردار کی صاف شفاف تھی۔ جن دنوں میں بیمار تھا، میں بخار کی وجہ سے کپ کپاہٹ کا شکار ہو چکا تھا، نیند کی غنودگی میں نہ جانے کب ماہی کے قریب ہو چکا تھا۔ ہوش مجھے صبح آئی تھی، لیکن میں نے اس کا الزام بھی اس پر لگا دیا کہ اس نے میری نیم بے ہوشی کا فائدہ اٹھایا ہے۔ میں نے دروازہ کھولا تو نائلہ کسی نوجوان لڑکے کے ساتھ غیر حالت میں تھی۔ مجھے دیکھ کر گھبرا گئی۔ میں نے اسے وہیں طلاق دی اور گاؤں میں ماہی کو لینے چلا گیا۔ جب خالہ کے گھر پہنچا تو اسی دن میرے گھر بیٹا پیدا ہوا تھا۔ دائی نے کمرے سے باہر نکل کر ایک بچہ میرے ہاتھ میں تھما دیا، جو بالکل ماہی جیسا تھا، بس رنگت مجھ پر تھی۔ میں نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا۔ میں سوچ چکا تھا کہ ماہی سے معافی مانگ لوں گا، اسے اپنے ساتھ گھر لے جاؤں گا، کہ جب دوبارہ سے دائی گھبرائی ہوئی کمرے سے باہر نکلی، کہنے لگی کہ ماہی مر چکی ہے۔ یہ سننا تھا کہ میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ وہ کیسے مار سکتی تھی؟ میں اس سے معافی مانگنے آیا تھا، اسے اپنے ساتھ لے جانے آیا تھا، لیکن وہ مجھے تڑپنے کے لیے چھوڑ گئی تھی۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا،
لیکن یہ پچھتاوے کے آنسو تو شاید عمر بھر کے لیے تھے۔